قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلم اسکالر ہو یا غیر مسلم، کسی نے بھی آج تک اس سوال کا ایسا تسلی بخش جواب نہیں دیا جو تمام لوگوں کی عقل کو یکساں اپیل کرے۔ یہاں لفظ عقل کا حوالہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانے میں یا انجانے میں کسی نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے صحیح رخ پر سوچنے اور معلوم کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور رفتہ رفتہ اس غلط فہمی نے مسلمانوں میں ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ عام طور پر لوگ اس غلط فہمی کو ایک ناقابل تردید حقیقت سمجھ کر مطمئن رہتے ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن ہم تک یوں محفوظ اور بغیر تحریف کے پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا۔ حضرت جبرائیل نے اس قرآن کو بطور وحی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ نبی کریم نے یہ قرآن لوگوں کو سنایا، لوگوں نے اس کو سنا، کچھ نے یاد کیا، کچھ نے لکھا، نماز و تراویح میں پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، لوگوں نے حفظ کیا، اپنی اگلی نسل میں منتقل کیا، اور یوں آج یہ قرآن ہمارے پاس صحیح سلامت بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے موجود ہے۔ اگر ذرا سا علمی اور عقلی تجزیہ کیا جاتا تو بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ عیسائیوں کی انجیل، یہودیوں کی تورات، ہندو مت کی وید اور گیتا اور دوسرے مذاہب کی کتابوں نے عین اسی میکینیکل پروسیس سے گزر کر سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال کا یہ سفر طے کیا ہے۔ اس پروسیس سے صدیوں کا سفر تو طے ہونا ممکن ہے، لیکن متن کی یعنی کانٹینٹ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ تمام مذہبی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، وہ تبدیل ہو کر کچھ سے کچھ ہو چکی ہیں، اور اس میں بحث کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے خود ان مذاہب کے علماء اور پیشوا بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اگر یہ پروسیس کتاب کی حفاظت اور اسے تحریف سے بچانے کا ایک کارگر نسخہ ہوتا تو ہر مذہبی کتاب آج تک محفوظ ہوتی، کسی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ نے اس میکینیکل پروسیس سے محض ایک کیریئر کا کام لیا ہے، جس سے اللہ کی یہ کتاب نسل در نسل اور صدی بصدی ہم تک پہنچی ہے۔ حفاظت کا کام البتہ کیسے ہوا ہے، اس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر سمجھیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانوں کے ہاتھوں انجام پانے والے اس میکینیکل پروسیس سے کتابیں تو صدیوں کا سفر طے کر لیتی ہیں، لیکن ان کا درست ہونا نہ صرف ضروری نہیں ہوتا بلکہ انتہائی مشکل یا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کسی ایسی کتاب کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ جو صدیوں سے اربوں لوگوں کی ہدایت کا ماخذ و منبع بھی ہو اور تبدیلی اور تحریف سے بھی بچی ہوئی ہو۔ مذہبی عقیدت ممکن ہے اس پر خاموش رہے، لیکن عقل اس بات پر اعتراض کرتی ہے کہ اتنا بڑا اور عظیم سوال جو قرآن مجید سے متعلق ہو، اس کے ٹھیک جواب کو قرآن سے باہر کیوں تلاش کیا جائے؟ تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے ٹھیک اور آخری جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں قرآن سے 8 ضمنی سوال پوچھنے ہیں۔ یہ 8 کے 8 سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور وحی کے کیا نازل کیا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب قرآن آتا ہے، جو کہ ہم جواب کے سلسلے میں دیکھیں گے اور اس پر آخری رائے بعد میں قائم کریں گے، تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن خالق کائنات نے کس ہستی پر نازل کیا؟ اب اگر اس سوال کا جواب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا ہے، جسے ہم خود قرآن سے ہی تحقیق کر کے معلوم کریں گے، تو تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ ان پر قرآن نازل ہوا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کچھ نازل کیا ہے؟ اب جب قرآن ایک دفعہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو اگلی سٹیج کے لیے پھر 4 سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس قرآن کی ترتیب کون کرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھیک قرأت کون کروائے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کون اس کے ٹھیک ٹھیک مفہوم کو سمجھائے گا؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کون کرے گا؟